نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں میں ترتیب یہ رہی ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کو ابتدا سے لے کر چلتے رہے ہیں، کبھی 8 مہینے، کبھی 6 مہینے، کبھی 7 مہینے، جمعے اسی پر ہوتے رہے۔ اس دفعہ کیوں کہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مختلف موضوعات پہ، آپ کے علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق مختلف موضوعات پہ بات کر دی جائے۔ جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جمال مصطفیٰ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت در یتیم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت نبی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے محترم دوستو آپ کے اخلاق، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز، یہ مختلف موضوعات ہیں۔ تو آج جس موضوع پر بات ہوگی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق۔ دو چیزیں ہیں، ایک حضور کی سیرت اور ایک صورت، یہ بات سمجھنی ہے۔ دو چیزیں کون کون سی ہیں جی؟ ایک سیرت اور ایک صورت۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گزشتہ جمعے اور اس سے پچھلے جمعے بھی کچھ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، جس طرح حضرت سعدیہ حلیمہ کیا کہتی ہیں کہ ایسا حسین واقعہ ذہن میں ہے نا، ایسا حسین دیکھا نہیں ہے۔ تو آپ کے دادا نے کہا کہ آپ تو گھر کی چاردیواری میں رہنے والی ہیں، میں نے عرب کی دھرتی پر ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو علماء نے لکھا ہے حضرت جبرائیل کیا جواب دیتے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے عرب میں نہیں دیکھا، میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کا دیدار کیا ہے، میں نے نبیوں کے اندر وہ حسن نہیں دیکھا جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ظاہری حسن ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں مبارک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری حسن کو نقل کرنے والی ایک معبد بھی ہیں، حضرت معبد، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہر کو نقل کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفیں ایسی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں مبارک ایسی، ان پر آبروئیں جو ہیں وہ ایسی ہیں، آپ علیہ السلام کی پلکیں ایسی ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تو ظاہر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے یہ اتنا حسین ہے کہ دنیا میں نہ اس سے پہلے کوئی آیا نہ کوئی اس کے بعد آئے گا۔ تو مجھے بتاؤ کہ حضور جیسا حسین کوئی ہو سکتا ہے؟ جب حضور جیسا حسین کوئی نہیں ہو سکتا تو اس میں تابعداری اور اتباع بھی اللہ نے شرط قرار، اس کو مسئلہ سمجھنا، اس میں اللہ نے اتباع بھی شرط قرار۔ کوئی کہے میری آنکھیں حضور جیسی ہو جائیں تو ہو جائیں گی، کوئی کہے میری آبروئیں حضور جیسی ہو جائیں تو ہو جائیں گی، تو اس کی اتباع بھی شرط۔ دوسری چیز ہے میرے محترم دوستو، وہ حضور کی سیرت، وہ حضور کی کیا ہے؟ سیرت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میدان جہاد میں کس طرح تھے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا برتاؤ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا برتاؤ غریبوں کے ساتھ کیسا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا برتاؤ میرے محترم دوستو جو سرداران کے وفود آتے تھے ان کے ساتھ کیسا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چلنا کیسا تھا؟ حضور علیہ السلام کا اٹھنا کیسا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کیسی تھی؟ حضور علیہ السلام کا رجوع اللہ کیسا تھا؟ میرے محترم دوستو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو سیرت کہا جاتا ہے، اور سیرت میں اتباع ہے۔ سیرت میں کیا ہے؟ ہمیں کہا گیا ایسی نماز پڑھو جیسی حضور نے نماز پڑھی ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایسے جیسے حضور سے صحابہ نے ہم تک نقل، اس میں اتباع ممکن ہے یا نہیں؟ بولو اس میں اتباع ممکن ہے یا نہیں؟ جب اس میں اتباع ممکن تھی اس کو اللہ نے واجب قرار دے دیا۔ صورت میں اتباع ممکن نہیں تھی، اس کو واجب نہیں دیا۔
لیکن سیرت میں اتباع ممکن تھی، پھر اس کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ واجب کر دیا ہے۔ کتنا واجب کر دیا؟ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، اللہ کتنا واجب کیا ہے۔ فرمایا قرآن کھولو، قرآن کی ایک آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ سنو، اگر تم رب کو پانا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو عرش والا تم سے محبت کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو عرش والا تمہیں اپنا محبوب بنا لے، پھر سنو، عرش والا اس وقت تک محبوب نہیں بنے گا جب تک اس کا محبوب محبوب نہیں بنے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو رب کی محبت نصیب ہو جائے، فرمایا فاتبعونی، آمنہ کے در یتیم کی کامل اتباع کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا رب تم سے محبت کرے گا۔ واجب کتنا کر دیا یہ سمجھے، واجب اتنا کر دیا کہ اللہ نے اپنی محبت کو بھی حضور کی اطاعت پہ شرط قرار دے دیا، اتنا واجب کر دیا۔ پھر فرمایا اور آگے چلو، تھوڑا سا اور آگے چلو، انسان کو محبت بیوی سے ہوتی ہے، بچوں سے ہوتی ہے، ماں سے ہوتی ہے، باپ سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، جو مال وہ کماتا ہے اس سے۔ فرمایا سنو، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، فرمایا اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں اور وہ مال جو تم کماتے ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ سب کی محبتیں پیچھے رہ جائیں، ساری محبتوں پہ غالب حضور کی محبت آ جائے، اتنی اتباع تم نے کرنی ہے۔ واجب کا میں ایک درجہ بتا رہا ہوں کہ واجب کا درجہ کہاں تک ہے۔ یہ فرمایا باپ کی محبت پیچھے، ملک کی محبت پیچھے، مال کی محبت پیچھے، عہدے کی محبت پیچھے، جن دکانوں میں تم بیٹھے ہوئے تمہاری جانیں اٹکی ہوئی ہیں، فرمایا ان کی محبت پیچھے، ساری محبتوں کو پیچھے، ساری کائنات کی محبتوں پہ سب سے غالب محبت تمہارے اوپر آمنہ کے لال کی ہو جائے، اتنا واجب اللہ نے کر دیا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اب ہم خود دیکھ لیں اور ہماری حالت کیا ہے۔ کوئی قومیت پہ لڑ رہا ہے، کوئی علاقیہ یعنی اپنے علاقی تعصبیت پہ لڑ رہا ہے، کوئی کس پہ موت آ رہی ہے، کس کی کس پہ موت آ رہی ہے۔ فرمایا کہ سب سے ناپسندیدہ موت اللہ کے ہاں وہ ہے جو قومیت پہ مرے۔ میں ہزارے وال ہوں، میں خیبر پختونخوا کا ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس پر میرے محترم دوستو دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا سب سے ہلاکت والی موت یہ ہے، قومیت پہ۔ میرے محترم دوستو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہی تو حضور کی سیرت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ساری چیزیں صرف تمہارے تعارف کے لیے ہیں، ان کو اپنی پہچان تک رہنے دو، ان کو صرف تعارف تک رہنے دو تاکہ تمہاری پہچان آسان ہو جائے، تمہارا جان پہچاننا آسان ہو جائے۔ لیکن اللہ کے ہاں فرمایا جو چیز ہے، فرمایا وہ کیا ہے، تم میں سے سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ ان عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے ہاں جو تم سے، اللہ کے ہاں قدر اس کی ہے جس کی زندگی میں تقوی زیادہ ہے۔ عہدہ بڑا ہے، وزارت بڑی ہے، تقوی نہیں ہے، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں علاقائی طور پر، اس کا لیڈر ہے، نعرے لگ رہے ہیں، لاکھوں لوگ ساتھ ہیں، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بدبودار نعرہ، سب سے ناپسندیدہ نعرہ وہ قومیت کا نعرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ان میں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں حضور کی کامل اتباع۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں، نون والقلم وما یسطرون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت دائی، آپ کی دعوت، آپ کا اپنی امت پر محنت کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں لوگوں پر محنت کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ مخالف مکے کے لوگ ہیں آپ کے، اور جب کوئی مخالف ہوتا ہے نا پھر وہ نعوذ باللہ میرے محترم دوستوں مختلف قسم کی تہمتیں بھی لگاتا ہے، مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا ہے۔ تو انہوں نے کبھی حربہ استعمال کر رہے ہیں، یہ ساحر ہے، ساحر کا معنی ہے جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے۔ قرآن میں الفاظ، ان کے قرآن میں ان کے سارے الفاظ نقل کیے گئے،
تو نعوذ باللہ ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرمایا یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مجنون کا معنی پاگل ہے، حضور کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ انسان ہونا ہے، انسان جس طرح میں بات کر رہا ہوں، مجمع بیٹھا ہوا ہو بات کر رہا ہوں، تو ایک آدمی کہہ دے جی اس کی بات نہ سنو یہ تو پاگل ہے، تو لوگ کہیں گے پھر ہم ایسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ تو ہے ہی، اس کی عقل ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، نعوذ باللہ ان الفاظ کی نسبت حضور کی طرف کی تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا اے میرے محبوب سنو، اب تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، عرش والا خود جواب دے گا، عرش والا خود جواب دے گا۔ میرے محترم دوستو، جس طرح پیچھے سورہ زحا میں اللہ کہتے ہیں فَأَلَمْ يَجِدْكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کہ دنیا میں اگر کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، کہا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہا یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے اس کے بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ باپ جو اس بچے کو کھلونے لا کر دیتا تھا اس کا سایہ اٹھ گیا، یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ اس کی ضرورتیں پورا کرتا تھا اس کا سایہ اٹھ گیا۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ جان جوکھوں میں ڈال کر اپنے بچے کو راحت، چین، سکون، اطمینان کی زندگی میسر کرنے کی ساری تگ و دو کر رہا تھا۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جن کا والد کا گھنا سایہ ان کے سر پر تھا، آج وہ سایہ اٹھ گیا اس لیے یہ بچہ یتیم ہو گیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، فرمایا بچہ یتیم ہو گیا، فرمایا یتیم ہے تو فرمایا چچا ہاتھ رکھ رہا ہے، ماموں ہاتھ رکھ رہا ہے، قبیلے والے ہاتھ رکھ رہے ہیں، میرے محترم دوستوں علاقے والے ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ کیا کہنا آمنہ کے لال کے؟ اللہ کہتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب میں نے آپ کو یتیم پایا، آپ کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کائنات کا خود ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، انہی آیتوں میں بھی فرمایا سنو مجھے قسم ہے قلم کی، مجھے قسم ہے دوات کی، اور مجھے قسم ہے اس کی کہ جن سطروں پر فرشتے اس قلم اور دوات سے لکھتے ہیں، مجھے ان سطروں کی قسم ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس پہ علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، فرمایا کسی کے ہاتھ میں قلم ہو تو انسان جو چاہے گا قلم وہ لکھے گی، قلم اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں لکھ سکتی۔ میرے محترم دوستوں جس کے ہاتھ میں قلم ہے اس سے جو مرضی لکھنا چاہے وہ لکھتا چلا جائے گا، قلم وہی عنوان وہی سطریں میرے محترم دوستوں کاپی پر اور گتے پر لکھتی چلی جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے جس قلم کو میں نے پیدا کیا، مجھے قسم ہے اس دوات کی جس کو میں نے پیدا کیا، مجھے قسم ہے ان لکھی ہوئی سطروں کی جن کو فرشتوں نے لکھا ہے۔ سنو میں جو چاہوں گا قلم وہ لکھے گی، کیونکہ قلم کا خالق میں ہوں، قسم میں نے اس لیے اٹھائی ہے، میرا مصطفیٰ بھی وہ کرے گا جو میں کہوں گا۔ اور حضور خود فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا سنو مصطفیٰ اپنی مرضی سے لب بھی نہیں ہلا سکتا، رب کہتا ہے تو مصطفیٰ اپنے لب ہلاتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ایک مسئلہ یہ سمجھا دیا۔ آگے کیا فرمایا میرے محترم دوستو؟ اس کے بعد فرمایا وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، فرمایا کہ سنو کہ اللہ نے آپ کے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی نعمتیں کی ہیں، اللہ کوئی نعمتوں کا شمار، اللہ کوئی نعمتوں کی گنتی، تو جواب آتا ہے فرمایا یہ آمنہ کے لال ہیں، اللہ ان پر تیری نعمتیں کتنی ہیں؟ جواب آتا ہے 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جب ان پر میں اپنی نعمتوں کی بارش نہ کر رہا۔ تو فرمایا جن پر رب کائنات خود اپنے انعامات اور نعمتوں کی بارش کرے وہ کبھی مجنون نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، حدیث کے اندر آتا ہے میرے محترم دوستو اس اذامات العبد، جب بندہ مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ حاجی ہے میرے محترم دوستو کوئی رفعی کام کرنے والا ہے، مر جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا تھا میرے محترم دوستو، دین کا کام چلا گیا، تہجد پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، روزے رکھتا رہا،
جو ہی مر گیا میرے محترم دوستوں مرتے ہی نمازوں کا دفتر اور اجر بند ہو گیا، تہجد کا دفتر اور اجر بند ہو گیا، نیکی کا میرے محترم دوستوں دفتر بند ہو گیا۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو اللہ نے کہا اے میرے محبوب سنو آپ کا اجر کتنا ہے، آپ کا اجر کا شمار کتنا ہے؟ فرمایا سنیں آپ کا اجر اتنا ہے، فرمایا آپ دنیا سے چلے بھی گئے تو جنت کے دروازے تک آپ کا اجر جاری رہے گا۔ یہ عظمت بتائی اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ مقام بتایا۔ اس کے بعد جس آیت تک میرے محترم دوستوں یہ عنوان لے کر جانا تھا، جس آیت تک اللہ نے میرے محترم دوستوں یہ تمہید بادی نعمتوں کا اور اجر کے جو انعامات اور بارش کی، اس کے بعد آگے فرمایا وَإِنَّ اور آگے فرمایا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس آیت کو ذرا سمجھنا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ لوگ کہتے ہیں ہر کوئی اپنے انداز میں کہتے ہیں حضور علیہ السلام بڑے اخلاق والے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام بڑے اخلاق والے تھے۔ تھوڑا سا عربی گرامر ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی پھر اس آیت کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ یہاں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا اعلیٰ۔ کیا استعمال کیا؟ عربی گرامر میں اعلیٰ للاستعلاء، یہ استعلاء کے لیے آتا ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ زید علی سقفی، زید چھت پر ہے۔ زید کہاں ہے؟ زید چھت کے اوپر ہو تو چھت زید کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس گھر کے وہ جو بلڈنگ ہے، بڑی بلڈنگ ہے، اس کے جتنے کمرے ہیں اس میں جو آسائش ہے، جو آرائش ہے، جو زیب و زینت ہے، سب اس کے قدموں کے، اور جو زمین تک حصہ ہے وہ بھی اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ زید علی سقفی، اعلیٰ کا معنی، اعلیٰ کا ترجمہ یہ ہے کہ زید اوپر ہے اور اس زید چھت کے اوپر ہے، چھت اور چھت کے نیچے جتنی چیزیں ہیں زید کے قدموں کے نیچے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے خلق اخلاق پر لفظ اعلیٰ کو استعمال کیا ہے۔ دنیا والو تم کہتے ہو فلاں انسان بڑے اخلاق والا ہے، فلاں ملک کا صدر بڑے اخلاق والا ہے، فلاں وزیر بڑے اخلاق والا ہے، فلاں فقیر بڑے اخلاق والا ہے۔ ساری کائنات کے اخلاق کو جمع کرو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ساری انسانیت کے اخلاق کو جمع کرو، پھر اس اخلاق کا ایک مینارہ بناؤ، اس اخلاق کی بلندیوں کے پہاڑ بناؤ، اس اخلاق کی بلندیوں کی چوٹیاں بناؤ، اور اخلاق کو جمع کرتے 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 تمہاری نگاہوں سے بھی اس کی بلندی اوجل ہو جائے کہ تمہارے وام و گمان میں بھی ان کائنات کے اخلاق کی بلندی نہ آئے۔ ربا کائنات کے اخلاق اتنے ہیں، آمنہ کے لال کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا سنو سنو، جہاں دنیا کے کائنات کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آمنہ کے لال کے قدموں کی ابتدا ہوتی ہے۔ ساری کائنات کے اخلاق حضور کی قدموں کے دھول ہیں، آپ کی قدموں کے نیچے ہیں۔ کسی کے گھر میں اخلاق جائیں، کسی کے گھر میں اخلاق جائیں، کہتے ہیں یہ گھر والا با اخلاق ہے، آمنہ کا لال وہ ہے جس کے قدموں سے اخلاق کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پھر زندگی، آپ کے معاملات غزوہ حنین ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر میرے محترم دوستوں قبیلہ حوازن کے غالباً 5000 لوگ قیدی ہو گئے، مال غنیمت بھی آ گیا ہے۔ آپ نے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا، عورتوں کو بھی تقسیم کر دیا، مال غنیمت تقسیم ہو گیا۔ اسی قبیلے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے لوگوں کو کہہ رہی ہے گھبراؤ نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ نہ، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے، میں آمنہ کے لال کے پاس جاؤں گی، تم گھبراؤ نہ، تم سب آزاد ہو جاؤ گے۔ صحابہ بات کو سنتے ہیں، فرمایا بڑے بڑے سرداروں نے سفارش کی ہے، اللہ کے محبوب نے کسی کی سفارش کو قبول نہ کیا۔ فرمایا یہ ایک عورت ہے جس کے چہرے پر غربت نظر آ رہی ہے اور یہ کہتی ہے میرے پاس ایسی چیز ہے کہ فرمایا کہ سب کو آزادی مل جائے گی۔ فرمایا وہ ہے کیا چیز؟ یہ عورت صحابہ کو کہتی ہے جا کر اپنے کالی کملی والوں کو بتائیں آپ نے جن لوگوں کو قیدی کی ہے ان میں آپ کی ایک بہن بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا، حضور نے فرمایا میری بہن؟
کہا اللہ کے محبوب وہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں حضور کی بہن ہوں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس عورت کو لایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو یہ کہتی ہے اللہ کے محبوب میں آپ کی بہن ہوں۔ فرمایا دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب میرا نام شیمہ ہے۔ شیمہ، یہ شیمہ کون ہے؟ جو رضاعت کے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو سعد میں حضرت سعدیہ حلیمہ کے گھر میں جو رضاعت کا زمانہ گزارا تھا، اس وقت حضور کی رضائی والدہ حضرت سعدیہ حلیمہ کی سب سے بڑی بیٹی جس کا نام شیمہ تھا، یہ گھر میں بڑی تھی۔ اس کا کام کیا تھا؟ حضور کو نہلاتی تھی، حضور کو دھلاتی تھی، حضور کی آنکھوں میں سرما پہناتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوریاں دیتی تھی۔ حضرت شیمہ کی جو لوری ہے، خدا کی قسم اس کو سنتا ہے انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، کیا عربی کے اشعار ہیں، وہ لوریاں وہ حضور کو دیتی ہیں۔ حضرت شیمہ وہ ایک دن حضور کو تیار کر رہی تھی، مزاج کی بات ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضرت شیمہ کو یہاں کاٹ دیا، اور میرے محترم دوستوں آپ کی کلائی پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان لگ گئے۔ ذرا دیکھنا میرے محترم دوستوں، یہ دندان رحمت کا خزینہ کیسے بنتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے محبوب میں آپ کی بہن شیمہ ہوں۔ فرمایا دلیل کیا ہے؟ دلیل کو پیش کر۔ فرمایا کپڑا اوپر کرتی ہیں، کر کے کہتی اللہ کے محبوب یہ آپ کے دندان کے نشان ہیں جو اس وقت بچپن میں آپ نے لگائے تھے۔ خدا کی قسم حضور کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا، اور آپ فرمایا بہن تو آئی ہے میرے پاس، میں تیرا ویر ہوں، میں تیرا بھائی ہوں۔ بہنوں کے لیے قالینیں بچھائی جاتی ہیں۔ محمد کی حالت یہ ہے کہ گھر میں کبھی کھانے کو ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کسی مہینے فاقہ ہے، کسی مہینے چولہا جل رہا ہے، کملی کو اتارا، چادر کو اتارا۔ میرے محترم دوستوں ذرا قرآن کو کھولو، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ قرآن کہتا ہے اللہ خود مکہ شہر کی قسم اٹھاتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ شہر کی قسم۔ اے اللہ ہم تجھ سے پوچھتے ہیں، تو بتا تو نے مکہ شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ یہاں تیرا گھر بیت اللہ ہے، اس وجہ سے قسم اٹھائی؟ جواب آیا بیت اللہ کی وجہ سے نہیں ربا، یہاں مزاب رحمت ہے، مزاب رحمت کی وجہ سے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں، اللہ یہاں ملتزم ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں 1.25 لاکھ نبیوں نے اپنے سینے کو لگایا، اپنے رخساروں کو لگایا، یہاں نوریوں کا اتراؤ ہوتا ہے، یہاں فرشتے اترتے ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں نے یہاں دعا مانگی ہے۔ ربا ملتزم کے اس اعلیٰ عرفہ اور بالا مقام کے عزت کی وجہ سے قسم اٹھائی؟ جواب آتا ہے نہیں ربا یہاں صفا پہاڑ ہے، مروہ پہاڑ ہے، اماں ہاجرہ کئی سو سال پہلے یہاں دوڑی تھی، اس ادا کی وجہ سے قسم اٹھائی؟ جواب آیا نہیں ربا یہاں عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، حاجی رو رو کر تیرے سامنے آہوزاری کرتا ہے، تو حاجی کے گناہوں کو عرفات کے میدان میں حج کے موسم میں معاف کرتا ہے، اس وجہ سے قسم اٹھائی؟ میرے محترم دوستو جواب آیا نہیں ربا تو بتا اتنی عظمتوں کی وجہ سے مکہ شہر کی قسم نہیں اٹھائی، پھر کیوں اٹھائی ہے؟ جواب آتا ہے سنو سنو سنو، دل کی کھڑکیوں کو کھولو، ادب کے مقام کی دہلیز کو چھوؤ اور سنو میں نے قسم کیوں اٹھائی؟ اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے مکہ دھرتی کی قسم اس لیے اٹھائی کہ اس کی زمین نے، اس دھرتی نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہے، حضور کے قدم لگے مکہ دھرتی پر، اللہ نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی۔ حضور علیہ السلام کی چادر ہے، وہ چادر حضور کے کندھے پر آتی ہے، نسبت حضور کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل۔ اللہ حضور کی چادر کا ذکر رب کا کائنات قرآن میں کھڑے، اور وہ قرآن 1400 سال تک پڑھا جائے۔ میرے محترم دوستو آپ جس جگہ اٹھیں اس جگہ کو اللہ عظمت عطا فرمائے، آپ جہاں سے گزرے اس جگہ کو اللہ عظمت عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو دھرتی جڑی، دھرتی کو عظمت ملی۔ میرے محترم دوستو مقامات جڑے، مقامات کو عظمت ملی، لباس جڑا، لباس کو عظمت ملی، چادر جڑی، چادر کو عظمت ملی، پھر میں کیوں نہ کہوں امت جڑی تو امت کو عظمت ملی۔
مجھے اور آپ کو جو عزت اور عظمت ملی ہے وہ حضور کی نسبت سے ملی ہے۔ پیچھے جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے، آپ نے تورات کو کھولا ہوا ہے، پڑھتے پڑھتے اس تورات میں میرا اور آپ کا ذکر آتا ہے، اس امت کا ذکر آتا ہے، اس امت کے مناقب آتے ہیں، فضائل آتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت موسیٰ بے اختیار ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، ہاتھ کو اٹھا کر کہتے ہیں ربا ایسی صفات والی امت مجھے عطا کر دے۔ جواب آتا ہے نہیں نہیں، وہ امت میں نے آپ کو نہیں دینی۔ فرمایا کس کو؟ اپنے آخری نبی کو دینی ہے۔ پھر نبی فریاد کرتا ہے ربا اگر وہ امت نہیں دیتا پھر سن، مجھے اس امت میں آمنہ کے لال کو امتی بنا کے بھیج دے۔ یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ نبی مانگ رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عالم ارواح میں اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، دل کو دیکھا، فرمایا یہ دل اس قابل ہے حضرت آدم کی امت میں بھیج دو، یہ دل اس قابل ہے حضرت ابراہیم کا امتی بنا دو، یہ دل اس قابل ہے حضرت اسماعیل کو امتی بنا دو۔ جب آئی میری اور آپ کی باری، ہمارے دلوں کو دیکھا، پرکھا، اور رب نے انتخاب کر کے کہا آمنہ کے لال کی جھولی میں ویسی امتیں ڈال دو۔ ہمیں اپنی نسبتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ چادر جڑی چادر کا ذکر، ہماری نسبت ہے کہاں؟ ہمیں گناہ کرتے ہوئے پھر حیا نہیں آتی، ہمیں حضور کی سنتوں کو توڑتے ہوئے حیا نہیں آتی، گھر میں داخل ہوتے ہیں بیوی کو تانے دیتے ہوئے حیا نہیں آتی، اس کا دل دکھاتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ گناہ کر رہے ہیں، نسبت کا خیال ہی نہیں ہے۔ کبھی گناہ کی دلدل کی طرف جائیں، صرف اتنا خیال کر رہے میرا دامن حضور کے امت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ اس دامن کی لاج رکھتے ہوئے اللہ مجھے گناہ کی دلدل سے نکال دے، مجھے معصیت سے نکال دے، نافرمانی سے نکال دے۔ تو اس موقع پر وہ چادر جس کا ذکر قرآن میں ہے، حضور نے اپنی چادر کو بٹھایا، فرمایا اس پر بہن بیٹھ جا، اس پر بہن بیٹھ جا۔ وہ بچپن کا زمانہ حضور کو یاد آ گیا، وہ لوریاں حضور کو یاد آ گئی جو بہن شیما دیا کرتی تھی۔ میں بتا بہن کیا بات ہے؟ کہ بہنوں کو ویروں سے بڑے مان ہوتے ہیں، کہ میرا قبیلہ سارے کا سارا قیدی ہو گیا، میں چاہتی ہوں آپ ان کو آزاد کر دیں۔ حضور نے فرمایا میں نے تو وہ صحابہ میں تقسیم کر دیے، میں اب کیسے ان کو کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں ایک بات ہے، جو میرے حصے میں ہے، جو میرے حصے میں ہے میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ ذرا صحابہ کی اتباع دیکھیں، صحابہ کو حضور پہ مر مٹنا دیکھیں۔ حضور نے خود آزاد کیے، صحابہ نے جب آزاد کرتے ہوئے حضور کی ادا کو دیکھا، سب نے آزاد کر دیے۔ 5000 کے قیدی سارے کے سارے آزاد کر دیے۔ میرے محترم دوستو، یہ بھائی کا ایک بہن کے ساتھ اخلاق کا اعلیٰ ظرف ہے۔ دنیا میں مثال کوئی پیش کرے نا، یورپ والے کہتے ہیں ہم با اخلاق ہیں، کہتے ہیں ہم یہ کر گے وہ کر گے۔ فرمایا کائنات کی سارے اخلاق کو جمع کرو، میرے مصطفیٰ کی قدموں کی دھول ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایسے نبی کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہے، نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور آواز آئی اللہ کے محبوب میری فریاد سنیے۔ آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے، دیکھا ایک ہرنی ہے، ہرنی وہ بدی ہوئی ہے، ایک یہودی نے شکار کیا، یہاں باندھ دیا۔ حضور سے عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب آپ مجھے کھولیے، سامنے پہاڑ میں میرے بچے ہیں، میں دودھ پلا کے واپس آتی ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا اگر تو واپس نہ آئی خدا کی قسم جانور ہو کر رونے لگی۔ اللہ کے محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ سے وعدہ خلافی کر دوں۔ حضور نے کھولا، ہرنی چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہودی آ گیا، اس نے کہا یہاں ہرنی تھی۔ حضور نے ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہرنی واپس آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی باتیں چل رہی تھی، ہرنی اکیلی نہیں بچوں کو ساتھ لے کر آ گئی۔ حضور نے فرمایا بڑی جلدی آئی، کہنے لگی اللہ کے محبوب میرے بچے میرے قریب آئے، دودھ پینے لگے، میں اس سوچ میں پڑ گئی اگر میں دودھ پلانے لگ گئی تو دیر ہو جائے گی، اس دیر پر
اللہ کے لاڈلے رسول کو تکلیف ہوگی، اللہ کے محبوب اتنی دیر بھی گوارا نہ کی، بغیر دودھ پلائے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آ گئی۔ جب اس منظر کو اس یہودی نے دیکھا، فوراً فرمایا اپنا دست اقدس آگے کر دیے، میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ جانور بھی میرے محترم دوستو بے وفائی نہ کرے، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ وہ ہیں فرمایا جا رہے ہیں جن کو پہاڑ بھی سلامی کرے، بادل جن پر سایہ کریں، درخت جن کو سلامیاں پیش کریں، چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، فرمایا ایک موقع پر مکہ والوں نے یہ مطالبہ کیا، یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، آپ اسے اشارہ کریں، یہ وہاں سے زمین چیرتا ہوا یہاں آئے، پھر اس کے بعد آپ اس سے کھجور کا خوشہ توڑیں، پھر یہ واپس چلا جائے، پھر آپ اس کو بلائیں اور پھر اس خوشے کو دوبارہ لگائیں اور پھر یہ واپس چلا جائے، پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ نے اس درخت کو اشارہ کیا، وہ حضور کے قدموں میں آیا، آپ نے خوشے کو توڑا، پھر واپس گیا، پھر آپ نے اشارہ کیا، پھر آیا، آپ نے کھجور کے خوشے کو دوبارہ لگایا اور پھر واپس چلا گیا۔ فرمایا اس کو بھی دیکھ کے کچھ ایمان نہ لائے، کیوں کہ ایمان انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محترم دوستو ذرا دیکھو، مکے کے لوگوں نے بادلوں کا سایہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مکے کے لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جزیرہ عرب کے لوگوں نے پانی ختم ہو گیا، حضور نے فرمایا مشکیزے سے پانی نکالو، نکال کے چند قطرے ایک پیالے میں ڈالے، حضور نے اپنے دست اقدس کی انگلیاں ڈالی، پانی کے چشمے جاری ہوئے، 1400 صحابہ اور ان کے جانوروں نے سیر ہو کر پانی پیا، حضور کی انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، درختوں کو چلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور کے ہاتھ میں کنکر ہیں، ان کنکروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے، کیوں؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ عرش والا کہتا ہے مکے میں رہنے والے لوگوں نے نبی کا دیدار کیا، ہدایت نہ ملی، کیونکہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہوں ہدایت دے دوں۔ ربا 1400 سال کے بعد تم نے ہمیں ہدایت دے دی، 1400 سال کے بعد اللہ ہمیں حضور کی امت میں بھیج دیا، کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا اکرام۔ نبی کو دیکھنے والوں کو ہدایت نہ ملی، بن دیکھے رب نے ہمیں ہدایت دے دی۔ تو بتاؤ اب وفا کریں یا بے وفائی کریں؟ وفا کا تقاضا ہے یا بے وفائی کا تقاضا ہے؟ مجھ سمیت ہر ایک ربیع الاول کا پیغام ہے، ہر ایک توبہ کرے اور نیت کرے، انشاءاللہ موت تک حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔